اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین. دروس اللغۃ العربیہ لغیر ناطقین بہا بک 3 کا 25واں سبق اور 25ویں سبق کی تمارین ہم کر رہے تھے. 3 تمارین الحمدللہ ہماری مکمل ہو گئی تھی. چوتھی تمرین سے آج ہم شروع کرتے ہیں جی انشاءاللہ تعالی. ذہن میں یہ رکھتے ہوئے کہ اس سبق اور ان تمارین میں مین ٹاپک ہمارا باب استفعال ہے. باب استفعال جو کہ مزید فی ابواب میں سے ایک باب ہے اور اس کے شروع میں ایک حمزہ، ایک سین اور ایک تا کا اضافہ کیا گیا ہے. اس طریقے سے اس باب کو بنایا گیا. تو وقت مزید لگائے گا، بلکہ 4 تمارین ہو گئی تھی جی. 5ویں تمرین ہماری شروع ہو رہی ہے. تو 5ویں تمرین سے ہم شروع کرتے ہیں. 5ویں تمرین میں سبق میں ہمارے سامنے آیا تھا جی ایک جملہ کہ استلقیتو علی کفایا لکی استریحا، میں چت لیٹ گیا اپنی گردن گدی کے بل تاکہ آرام کر سکوں. ٹھیک ہے، آرام کرنے کے لیے میں چت لیٹ گیا. یعنی یہ جملہ میں نے اس وقت آپ کے سامنے رکھا تھا. اس میں بتا رہے ہیں کہ کئی جو ہے یہ من نواسب المضارع، فعل مضارع کے نواسب میں سے ہے. نواسب ناصبہ یعنی وہ حروف جو فعل مضارع کو نصب دیتے ہیں. ویسمى، اور اس کو نام دیا جاتا ہے حرف مصدریۃ و نصب و استقبال. کئی کا نام وہ بتا رہے ہیں، کئی کا نام ہے حرف مصدر و نصب و استقبال. ٹھیک ہے، مصدریہ اس لیے کہتے ہیں کہ مصدر کے معنی میں کر دیتا ہے، نصب اس لیے کہتے ہیں کہ نصب دیتا ہے، اور استقبال مستقبل میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے. لأنہا، اس لیے کہ اب اس کی ڈیٹیل بتا رہے ہیں، تجعل ما بعدہا فی تعویل مصدر، یہ بنا دیتا ہے ما بعدہا، اس کو جو اس کے بعد ہوتا ہے، فی تعویل مصدر، مصدر کی تعویل میں کر دیتا ہے، بنا دیتا ہے. فتعویل المثال السابقی، پس پچھلی مثال کی تعویل استلقیتو علی کفایا لل استراحتی، ابھی میں الگ الگ پڑھ رہا ہوں، لل استراحتی. اب یہ جو تھا نا کئی، یہ دیکھیں ذرا، کئی استریحا، اس نے کیا کیا، کئی نے اس کو دیکھیں نصب دی. پہلی بات یہ، اس لیے اس کو حرف نصب کہا جاتا ہے. حرف مصدریہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ فعل کو مصدر کے معنی میں تبدیل کر دیتا ہے، اور استقبال اس لیے کہا جاتا ہے کہ مستقبل میں اس کا پھر ترجمہ کیا جاتا ہے. تو لکی استریحا کے معنی ہوں گے لل استراحتی، استراحت کے لیے، آرام کے لیے. ٹھیک ہے، یہ بتا رہے ہیں جی. چلتے ہیں مزید اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے. والغالب، اور اکثر، غالب کے معنی اکثر، ان تسبقہا، اس کے شروع میں، اس کے آگے لام الجری، ایک لام جر ہوتا ہے. کون سا لام جر؟ اللتی، وہ لام جر جو تفید التعلیل، جو تعلیل کا فائدہ دیتا ہے. یعنی کئی کے شروع میں وہ کہہ رہے ہیں اکثر ایک لام جر ہوتا ہے، لام ہوتا ہے، لام جر جو کہ تعلیل کا فائدہ دیتا ہے. تعلیل علت کا، وجہ بتانے کا فائدہ. فَإِلَّمْ تَسْبِقْهَا، اگر وہ اس کے شروع میں نہ لگا ہوا ہو، اگر وہ اس کے شروع میں نہ ہو، فَهِيَ مُقَدَّرَةٌ، تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ ہے، تو اس کا ہونا انڈرسٹوڈ ہے. مقدرہ، اسے پوشیدہ سمجھا جائے گا کہ وہ مقدر ہے. کئی مینز لی کئی، سمپل. اذا دخلت لا النافیۃ علی الفعل کتبت متصلۃ بکئی، تو اسے کئی کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے. فعل کے ساتھ اگر لا نافیہ ہونا تو پھر اسے کئی کے ساتھ ملا کر لکھا جاتا ہے. لی کئی لا، ٹھیک ہے، کئی کے متصل، کئی کے بعد لا، کئی لا، لی کئی لا. مثال کے طور پر اسرع، جلدی کر، لی کئی لا تتأخر عن الدرس، تاکہ تو سبق سے لیٹ نہ ہو جائے. جلدی کر تاکہ تو سبق سے لیٹ نہ ہو جائے. تو یہ دیکھیں جی لی کئی لا. تو کیا پتہ چلا جی آپ کو؟ پتہ یہ چلا کہ کئی جو ہے یہ حرف مصدریۃ و نصب و استقبال ہے، اور اس کے ساتھ اکثر لام جر جو کہ تعلیل کا فائدہ دیتا ہے وہ لگا ہوا ہوتا ہے.
اگر نہ بھی لگا ہوا ہو تو وہ انڈرسٹوڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. اور اگر جس فعل کے ساتھ کئی استعمال ہوتا ہے اس فعل کے ساتھ لا نافیہ لگا ہو تو اس کو ملا کر اس کے ساتھ لا نافیہ کو کئی کے ساتھ ملا کر متصل کر کے لکھا جاتا ہے لکئی لا اس طور پہ. ٹھیک ہو گیا جی. امید ہے بات کلیئر ہو گئی ہوگی. آگے چلتے ہیں اسی حوالے سے. اب وہ کہہ رہے ہیں جی تعمل الامثلۃ الآتیۃ آنے والی مثالوں پر غور کر لی کئی کس کے لیے لی کئی کے لیے لی کئی کی مثالوں کے لیے. پہلی ایگزامپل ہے جی التحقت بالجامعۃ الاسلامیۃ. میں نے جامعہ اسلامیہ میں داخلہ لیا لکئی اتعلم اللغۃ العربیۃ تاکہ میں عربی زبان سیکھوں وعلوم الدین اور دین کے علوم تاکہ میں عربی زبان اور دین کے علوم سیکھوں. دوسرا جملہ ہے جی اجتہد یجتہد باب افتعال اجتہد کئی تنجح محنت کر تاکہ تو کامیاب ہو جائے. تو یہ کئی لکھا ہوا ہے تو لام انڈرسٹوڈ ہے جی اجتہد لکئی تنجح. تیسرا جملہ ہے قال احمد لاختہ احمد نے اپنی بہن سے کہا ابحثی عن ھذا الکتاب اس کتاب کو ڈھونڈ ابحثی اس کتاب کو ڈھونڈ فی مکتبتی کلیتی کی اپنی فیکلٹی کی لائبریری میں اس کتاب کو اپنی فیکلٹی کی لائبریری میں تلاش کر اکتبی تو لکھ لے اسمہ اس کا نام لکئی لا تنسی. دیکھیں جی نسیہ ینسیو تھا ینسیانی ینسیونا. ٹھیک ہے. تو یہ کیا بنا جی ینسیا اور ینسونا اور سیغہ آ گیا جی ینسینا جمع مؤنث غائب کا سیغہ. اس کے بعد جو آئے گا نا آپ کا واحد حاضر مؤنث کا سیغہ وہ بنے گا جی نسیہ ینسا. اگر آپ اس باب میں سمیع یسمعو کے پیٹرن پہ لائیں تو یہ بن جائے گا جی تسمعینا. ٹھیک ہے تسمعینا سمیع یسمعو تسمعینا تو یہ بنے گا جی تنسیینا تنسیینا. دو یا آ گئی تو دو حروف علت آ گئے تو کون سا ڈراپ ہو جاتا ہے مادے کا ڈراپ ہو جاتا ہے تنسیینا. تو یا ڈراپ ہو گیا زیر کے ساتھ تو بجا تنسینا. تو جب کئی لا لگا تو یہ تنسی رہ گیا. تو یہ تنسی سیکھا ہے اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں. اکتبی اسمہ اس کا نام لکھ لے لکئی لا تنسی تاکہ تو اسے بھول نہ جائے. ٹھیک ہے. چوتھی ایگزامپل ہے جی ذہب زملائی الی السوق میرے کلاس فیلوز میرے ساتھی میرے دوست بازار گئے لکئی یشتروا الحوائج. یشترو تھا یشترو میں واو جو جمع والی واو ہوتی ہے نا اس کو ملانے کے لیے پیش دیا جاتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا لکئی یشتروا الحوائج تاکہ وہ ضرورت کی چیزیں خریدیں. اگلی ایگزامپل ہے اسرعوا جلدی کرو لکئی لا تفوتنا فاتا یفوتو فوت ہو جانا مس ہو جانا لکئی لا تفوتنا الطائرۃ تاکہ جہاز ہم سے مس نہ ہو جائے. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ سے وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ضع فی الفراغی خالی جگہ میں آپ نے پٹ کرنا ہے فیما یاتی جو آ رہے ہیں لکئی یا لکئی لا. لکئی پٹ کرنا ہے یا لکئی لا پٹ کرنا ہے. ثم عدل عدلا یعدل تعدیلا پھر درست کرنا ہے الفعلا فعل کو کون سے فعل کو الذی یلیہا جو اس کے آگے ہے اس کے قریب ہے. ٹھیک ہے. اور آنے والے فعل کو درست کرنا ہے. یہ فعل آ رہا ہے جی یہ خالی جگہ ہے. میں آپ کو سمپل بتا دیتا ہوں کیا یہ رہے ہیں کہ خالی جگہ میں آپ نے یا تو لکئی لگانا ہے یا لکئی لا لگانا ہے اور اس کے بعد جو فعل آ رہا ہے نا اس کو درست کرنا ہے. ٹھیک ہے. عدلا یعدل تعدیلا درست کرنا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. پہلا جملہ ہے اتصل کثیر من الشباب بالجامعۃ. اتصل فعل آ گیا جی کثیر فاعل ہو گیا اس کا من الشبابی نکرہ کے بعد جار مجرور آ رہا ہے تو اس کی صفت بنا لیں. کثیر من الشباب یعنی نوجوانوں میں سے بہت سو نے بالجامعۃ یونیورسٹی میں لکئی تاکہ یستفسرون استفسرا یستفسرو استفسار معلومات حاصل کرنا. تو لکئی تاکہ یستفسرو تاکہ وہ معلومات حاصل کر سکیں. ٹھیک ہے. یعنی معلومات حاصل کرنے کے لیے ان شروط القبولی.
تو یہ خفیف یا منصوب ہو جائے گا یستفسرو، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ صیغے فعل مضارع کے جن کے آخر میں آنی، اونا یا اینا آتا ہے، جب وہ منصوب یا مجزوم ہوتے ہیں تو ان کا نون جو ہے وہ نون اعرابی جو کہلاتا ہے وہ ڈراپ ہو جاتا ہے۔ دوسرا جملہ ہے جی کانا موعد الرحلتی، سفر کے شروع ہونے کا وقت آپ کہہ لیں تھا، کیا تھا؟ الساعۃ الثالثۃ، 3 بجے تھا، صباحاً صبح کا، صبح کے وقت 3 بجے تھا، یعنی کانا کا ایک اسم ہو گیا، موعدو جو ہے اور الساعہ جو ہے یہ اس کی خبر ہے اس لیے منصوب ہے، الرحلہ مجرور اس لیے کہ وہ اس کے لیے مضاف ہے، اور الثالثہ منصوب اس لیے کہ الساعہ کے لیے وہ صفت ہے، صباحاً منصوب اس لیے کہ یہ ظرف کے طور پہ استعمال ہوا ہے۔ فجلسنا، تو ہم بیٹھ گئے، نتحدثو، تحدث یا تحدثو باتیں کرنا، باتیں کرتے ہوئے یہ حال ہو گیا، اور لکئی لا تاکہ ہم سو نہ جائیں، تاکہ ہم سو نہ جائیں، تو ننامو جب یہ منصوب ہوگا تو یہ بن جائے گا ننامت، ٹھیک ہے، نناما، لکئی لا نناما۔ تیسرا جملہ ہے جی سألتو کا، میں نے تم سے سوال کیا، میں نے تم سے پوچھا، اسئلتن کثیرتن، بہت سارے سوال، لکئی تاکہ افہما المسئلہ، تاکہ میں سمجھ جاؤں مسئلے کو جیدن، اچھی طرح سے، میں نے آپ سے بہت سارے سوال کیے تاکہ میں مسئلے کو اچھی طرح سمجھ جاؤں، ٹھیک ہو گیا جی۔ چوتھا ہے یا جرجو، یا جرجو اے جارج، غیر یغیرو، تغییرن چینج کرنا، غیر اسم کا، اپنا نام بدل لو، اپنا نام بدل لو۔ پہلے دیکھتے ہیں کیا مضمون کیا بن رہا ہے، یظن الناس انک نصرانی، تاکہ لوگ تمہیں نصرانی نہ سمجھیں، لکئی لا یظن الناس انک نصرانی، تاکہ لوگ تمہیں نصرانی نہ سمجھیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ پانچواں جملہ یا زینبو، اے زینب، استیقظی مبکرتن، جلدی بیدار ہوا کر، جلدی اٹھا کر، لکئی لا تتأخرین، تو نون ڈراپ ہو جائے گا، لکئی لا تتأخری عن الدرس، تاکہ تو سبق سے لیٹ نہ ہو جائے۔ تو الحمدللہ جی یہ مکمل ہو گئے، آگے چلتے ہیں اگلی تمرین کی طرف۔ اگلی تمرین ہے، اس میں آیا تھا اذن انتظرک، اذن انتظرک، تب تو میں تمہارا انتظار کروں گا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فعل مضارع کو منصوب یا خفیف کرنے والے 4 بیسک حروف ہیں جی، لن، ان، کئی اور اذن۔ تو اذن آ رہا ہے، اذن من نواصب المضارع، یہ بھی مضارع کے نواصب میں سے ہے، وتسمى، اور اس کو نام کیا دیا جاتا ہے، حرف جواب و جزاء و نصب و استقبال، یہ حرف جواب و جزا ہے جی، یعنی جواب و جزا کا کیا مطلب ہے، نصب اور استقبال تو اب پتہ چل گیا کہ نصب دے گا، اور استقبال مطلب یہ مستقبل میں کے معنی میں اس کا ہم ترجمہ کریں گے پھر فعل کا، اور جواب و جزا کیا ہے، یعنی یہ کسی کے جواب میں کہا جائے گا اذن۔ مثلا آپ کا ساتھی آپ سے کہتا ہے یار میں آج کل عربی زبان سیکھ رہا ہوں، تو جواب میں آپ کہتے ہیں تب تو تم قرآن سمجھ لیتے ہوگے، تب تو تمہیں قرآن سمجھ میں آتا ہوگا، تو یہ جو ہے نا جواب میں آ رہا ہے، اس لیے اس کا حرف جواب و جزا و نصب و استقبال، یہ پورا نام آپ کو ان کے گرامیٹیکلی نام بھی پتہ چل کے۔ اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں جی تأمل الامثلۃ الآتیہ، آنے والی مثالوں پر غور کر، تفہم معناہا، تو جب تو غور کرے گا تو تفہم یہ مضموم ہوا جواب طلب یعنی فعل امر کے جواب میں، تو اس کے معنی جان جائے گا، سمجھ جائے گا۔ حامد، سأزورک اليوم، میں آج ملاقات کروں گا تم سے، بعد صلاۃ المغربی، مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ۔ حامد نے کہا کہ میں آج مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ تم سے ملاقات کروں گا، تم سے ملنے آؤں گا۔ تو خالد کہتا ہے اذن، تب تو انتظرک، میں تمہارا انتظار کروں گا۔ تو دیکھیں اذن آ گیا تو جواب میں آ رہا ہے، تو اس لیے یہ حرف جواب و جزا ہو گیا۔ نصب میں آ رہا ہے اس لیے حرف نصب کہیں گے اسے، اور کروں گا ترجمہ میں کر رہا ہوں تو اس لیے اسے حرف استقبال کہا جاتا ہے۔ تو سارے ناموں کی خصوصیات اس میں اکٹھی ہو گئی جی۔
المدرس استاد کہتا ہے جی ھذا احسن معجم، یہ بہترین ڈکشنری ہے. اور کون سی ڈکشنری ہے؟ مدرسی، یہ بہترین مدرسی ڈکشنری ہے. تو طلبہ کہتے ہیں اذن، تب تو نشتریہ، ہم اسے خریدیں گے. تو یہ جواب میں آ رہا ہے خریدیں گے، استقبال اور پھر نصب دے رہا ہے. ٹھیک ہے، نشتری، اشترا یشتری، جو کہ نشتریو تھا اور وہ نشتریہ بن گیا اذن کی وجہ سے. علی کہتا ہے یسلو، وصل یسلو استاذنا، ہمارے استاد پہنچیں گے غدن کل الی المدینۃ المنورۃ، مدینۃ المنورہ انشاءاللہ. تو زملاؤہ، اس کے ساتھی کہتے ہیں اذن، تب تو نستقبلہ فی المطار، ہم ایئرپورٹ پر ان کا استقبال کریں گے. ٹھیک ہے. المدرس اخشا، استاد کہتا ہے میں ڈرتا ہوں این یتوا قیدو کا، کہ تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا. اس پہ ہم تفصیل سے کسی سبق میں بات کر چکے ہیں. فَإِنَّ غَيَابَكَ كَثِيرٌ، اس لیے کہ تمہاری غیر حاضری بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے. حامد کہتا ہے اذن، تب تو لا اغیبہ، اذن لا اغیبہ. تو اذن نے فعل اس کو نصب دے دی. غابہ یغیبو، اغیبو سے اغیبہ ہو گیا. اذن لا اغیبہ فی المستقبلی انشاءاللہ، تب تو میں مستقبل میں انشاءاللہ غیر حاضر نہیں ہوں گا. اب اس کے بارے میں مزید بتا رہے ہیں جی وہ آپ کو کہ تنسبو، نصب ینسبو، نصب دینا. تنسبو اذن، اذن نصب دیتا ہے الفعل المضارع، فعل مضارع کو بشروط الآتیاتی، آنے والی شرطوں کے ساتھ. اذن کے بعد فعل مضارع منصوب ہوگا یا خفیف ہوگا، اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. اب وہ شرطیں کیا ہیں وہ نوٹ کر لیں. شرطیں یہ ہیں، نمبر 1 ان تکونا متصدرتن، تصدرا یتصدرو، اس کے معنی ہوتے ہیں جی شروع میں آنا، جملے میں پہلا لفظ ہونا. کہ ان تکونا، کہ وہ ہو، متصدرتن، تکونا منصوب ان کی وجہ سے ہے، اور تکونا کا اسم جو ہے وہ ہیا ہے جو کہ اس کے اندر موجود ہے، اور متصدرتن اس کی خبر ہے جو کہ منصوب ہے. کہ وہ جملے کے شروع میں ہو. آپ نے دیکھا جتنے بھی پیچھے جملے آئے تھے، یہ دیکھیں ذرا نوٹ کریں، اس میں اذن دیکھیں جملے کے شروع میں تھا، یہاں بھی شروع میں، یہاں بھی شروع میں، یہاں بھی شروع میں. تو پہلی شرط یہ ہے کہ یہ متصدرتن ہو، جملے کے شروع میں ہو. دوسری شرط اس کی یہ ہے ان تکونا غیر مفصولۃ عن الفعل، یہ فعل سے فاصلے پر نہ ہو. ان تکونا غیر مفصولۃ، غیر مفصولہ، مفصولہ فاصلے پر ہونا، غیر مفصولہ فاصلے پر نہ ہونا. ٹھیک ہے. یہ فعل سے فاصلے پر نہ ہو، بغیر القسم ولا النافیتی، فعل کے ساتھ ہو، یہ اس کے فوراً بعد فعل ہو، لیکن اگر اس کے اور فعل کے درمیان میں لا نافیہ آ جائے اوکے، یا قسم آ جائے تو اوکے. قسم ہو یا لا نافیہ ہو تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، یہ اثر کرے گا. لیکن اگر ایسا کچھ نہیں ہے اور ویسے کوئی فرق آ گیا ہے تو پھر یہ اثر نہیں کرے گا. اس کی دیکھیں اگزامپل پیچھے آئی تھی، آپ نے دیکھی کہ یہاں پر اذن لا اغیب ہے نا، تو یہ لا نافیہ ہے، تو اس لیے اذن کا اثر ہوا ہے. اگر یہاں پر اذن واللہ ہوتا، اذن واللہ، تو بھی اس نے اثر کرنا تھا. یہ وہ بتا رہے ہیں اگر ان کے علاوہ کوئی لفظ ہوگا تو پھر یہ اثر نہیں کرے گا. اور تیسری شرط ہے این یکونا، کہ وہ ہو زمان الفعل، وہ ہو کون ہو، زمانے فعل کا زمانہ، مستقبلاً، فعل کا زمانہ مستقبل ہو. ٹھیک ہے. کانا یکونو، یکونو کا یہ اسم ہو گیا اور یہ اس کی خبر ہوگی جو کہ منصوب ہے. تو 3 شرائط کے ساتھ اذن جو ہے وہ اثر کرتا ہے، نصب دینے کا اثر کرتا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ جملے کے شروع میں ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ اس کے اور فعل کے درمیان میں کوئی اور لفظ نہ ہو سوائے قسم کے یا لا نافیہ کے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ مستقبل کے معنی میں ہو، اس یعنی فعل کا زمانہ جو ہے وہ مستقبل کے معنی میں ہو. اب وہ آپ سے کہہ رہے ہیں جی ہاتی ثلاثتا امثلۃ، 3 مثالیں لا لی اذن، اذن کے لیے 3 مثالیں آپ نے لانی ہیں. اور
دوسری یہ ہے کہ یقول طالب الشیئن، ایک طالب علم کوئی چیز کہتا ہے، وَيَرُدُّ عَلَيْهِ زَمِيلُهُ، اور اس کا ساتھی لوٹاتا ہے استعمال کرتے ہوئے اذن. ٹھیک ہے، یہ ایگزامپلز آپ نے کرنی ہیں جی. اب یہ آپ کا کام ہے جی. 7ویں تمرین ہے لا استحممت ولا افطرت. میں نے بتایا تھا آپ کو کہ ماضی کی نفی کے لیے عموماً ما استعمال ہوتا ہے، لیکن آپ ماضی کی نفی کے لیے اگر لا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو پھر لا کی تکرار کی جائے گی، لا کو ریپیٹ کیا جائے گا. تو وہی بتانا چاہ رہے ہیں آپ کو ڈاکٹر صاحب کہ لا استحممت ولا افطرت، نہ میں نے غسل کیا اور نہ ناشتہ کیا. اذا نفی الماضی، جب ماضی کی نفی کی جائے بی لا کے ذریعے، تو وجب تکرارھا، اس کی تکرار، اس کا ریپیٹ کرنا واجب ہے. جیسے قرآن مجید سے ایگزامپل دے رہے ہیں. ایک ایگزامپل قرآن کی آپ یاد رکھ لیں، فلا صدق ولا صلی. سورۃ القیامہ کی بڑی خوبصورت آیت ہے، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی اور نہ نماز پڑھی. تو دیکھیں صدق کا یہ بھی ماضی ہے اور صلی یہ بھی ماضی ہے. لا کے ساتھ کر رہے ہیں تو لا کی ریپیٹیشن آپ دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اب آپ سے وہ کیا چاہ رہے ہیں، وہ بتا رہے ہیں آپ کو، کہہ رہے ہیں کہ انفی، نفع ینفی، اس سے آپ کہہ لیں کہ یہ فعل امر ہے انفی. تو منفی بنا الفعلینا، فعلوں کو، فی کل جملتن، ہر جملے میں، مما یاتی، آنے والے ہر جملے میں فعلوں کو منفی بنا بی لا کے ذریعے. تو گویا آگے انہوں نے دیے ہوں گے جی فعل، ان کو وہ کہہ رہے ہیں منفی بنا لا کے ذریعے سے. مثلا قرأت الدرس، تو نے سبق پڑھا، وکتبتہ، اور تو نے اس کو لکھا. اس کو آپ نے لا کے ساتھ جو ہے وہ منفی بنانا ہے. تو آپ کہیں گے لا قرأت الدرس، لا قرأت الدرس ولا کتبتہ، نہ تو نے سبق پڑھا اور نہ اس کو لکھا. رأیتہ وکلمتہ، لا رأیتہ ولا کلمتہ، میں نے نہ اسے دیکھا اور نہ اس سے بات کی. ٹھیک ہے، لا رأیتہ ولا کلمتہ. تیسرا ضربنی وضربتہ، لا ضربنی ولا ضربتہ، نہ اس نے مجھے مارا اور نہ میں نے اسے مارا. چوتھا جملہ ہے اکلنا و شربنا، لا اکلنا ولا شربنا، لا نہ ہم نے کھایا اور نہ ہم نے پیا. الحمدللہ جی جملے ہم نے منفی بنا دیے. تو پوائنٹ آپ کے سامنے یہ آیا کہ ماضی کی نفی کے لیے ما نارملی استعمال کیا جاتا ہے اور فعل مضارع کی نفی کے لیے لا استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ماضی کی نفی لا کے ذریعے کرنا چاہتے ہیں تو لا کی تکرار واجب ہے، لا کو ریپیٹ کرنا یہ واجب ہے، اور اس کی پریکٹس بھی ہمیں الحمدللہ جملوں کی صورت میں کروائی گئی ہے. تو تمارین ابھی باقی ہیں جی، لیکن لیکچر کا وقت مکمل ہو گیا. انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں ہم اپنی باقی تمارین کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.